سے نکال کے، تاریکیوں سے نکال کے روشنی کے اندر لے کے آئے ہیں ہمارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون کون سے اندھیرے تھے، کون کون سا ظلم و ستم تھا معاشرے کے اندر، آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہم نے اسی کے اوپر تذکرہ کرنا ہے۔ اور ہمارے نبی کے آنے سے اللہ نے ان اندھیروں کو دور کیا، اللہ رب العالمین کی طرف سے روشنی آئی، اللہ کی طرف سے نور آیا، اللہ کی طرف سے ہدایت آئی۔ اگر انسان ان کا شمار کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا، بے شمار گمراہیوں کے اندر یہ قوم مبتلا تھی۔ مجموعی طور کے اوپر پوری دنیا ہی اندھیروں کے اندر گری ہوئی تھی، اور خصوصاً عرب کے جو لوگ تھے یہ تو بہت ہی نچلے درجے کے اندھیروں میں مبتلا تھے۔ ایک تو ہوتی ہے کہ انسان کے اندر اپنی اخلاقیات کے اندر غلطیاں، کمیاں کوتاہیاں ہر انسان کے اندر ہوتی ہیں، لیکن عرب کے جو لوگ اس وقت تھے ان کی غلطیاں صرف اخلاقیات کے اندر نہیں تھی، ان کی عبادات کے اندر بھی غلطیاں موجود تھی۔ جنہیں یہ لوگ سنت ابراہیمی سمجھ کے کام کر رہے تھے وہ بھی سنت ابراہیمی سے ہٹ کر تھے، اور یہ لوگ شرک کے اندر اس قدر زیادہ مبتلا ہو چکے تھے کہ مجموعی طور پہ عرب کے پورے کا پورا عرب ہی جو تھا یہ سارا ظلم و ستم کے اندر مبتلا تھا، کھلم کھلی گمراہی میں مبتلا تھا۔ ان کے اندر ایک انسان ایسا تھا، زید بن عمر بن فضیل، ایک انسان، ایک آدمی ایسا تھا کہ جو گمراہیوں سے بچا ہوا تھا، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ زید اکیلا ایک امت ہے، باقی مجموعی طور پہ جو پورا عرب تھا یہ گمراہیوں میں مبتلا تھا، یہ ضلال مبین کے اندھیروں میں گرا ہوا تھا۔ یہاں تک کہ ان کے اندر اوصاف بن بخش اور نیلا بن دیگ ایک عورت تھی اور وہ ایک مرد تھا، ان کے آپس کے اندر غلط تعلقات ہوتے ہیں، اور یہ برائی کرتے ہیں جا کر بیت اللہ کے اندر، جو اللہ کا گھر ہے اس اللہ کے گھر کے اندر جا کر یہ برائی کرتے ہیں۔ یہ تاریخ بتاتی ہے پھر اللہ رب العالمین نے انہیں سزا کیا دی کہ ان دونوں کو اللہ نے پتھر بنا دیا۔ ان کی جو شکلیں تھی بظاہر وہ انسان کی طرح تھی، واقعہ ان کا جو وجود تھا اللہ نے وہ سارا وجود پتھر کا بنا دیا۔ اب اس وقت کے جو ذی شعور لوگ تھے، جو عقل مند لوگ تھے، انہوں نے بطور عبرت ان کو وہاں سے نکالا، بیت اللہ کے دونوں دروازوں کے گرد ایک کو ایک طرف رکھ دیا، دوسرے کو دوسری طرف رکھ دیا، اس لیے کہ لوگ ان سے نصیحت حاصل کریں کہ جو اللہ کے گھر کی بے حرمتی کرتا ہے، جو اللہ کے گھر کے تقدس کو پامال کرتا ہے، اللہ اسے یہ سزا دیتے ہیں۔ اب بطور سزا کہ ان لوگوں نے ان کو وہاں رکھ دیا، یہ نسل ختم ہوتی ہے، آنے والی نسل آتی ہے، شیطان نے ان کے ذہن و دماغ کے اندر اس بات کو ڈالا کہ یہ جو دو لوگ یہاں بیت اللہ کے دروازوں پہ موجود ہیں یہ تو اللہ کے گھر کی حفاظت کرنے والے ہیں، یہ تو بہت نیک لوگ ہیں، تم ایسا کرو کہ ان کو اٹھا کے اللہ کے گھر میں رکھ دو۔ اب ان لوگوں نے کیا کیا کہ ان دونوں کو وہاں سے اٹھایا اور اللہ کے گھر میں بیت اللہ میں رکھ دیا۔ وقت گزرتا جاتا ہے، وہ وقت بھی آیا کہ لوگوں نے ان دونوں کی عبادت شروع کر دی، ان کی پوجا شروع کر دی۔ یہ دو لوگ بھی تھے اور ان کے ساتھ اور بھی انہوں نے بہت سارے بت رکھ دیے، وہ ان لوگوں ان کی پوجا کو ان کی پوجا کرتے ہیں، ان کی پرستش کرتے ہیں، ان کے سامنے اپنے سر کو جھکاتے ہیں۔ اور تاریخ نے بتایا کہ دنیا اس قدر جہالت میں کے اندر تھی کہ مجاہد بن جبر رضی اللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے مولا نے فرمایا مجھے، انہوں نے خبر دی
کہ مجھے مکھن دے کر اور دودھ دے کر بھیجا گیا، جاؤ اوصاف کے اوپر اس دودھ کو اور مکھن کو چڑھاوا چڑھا کے آؤ۔ فرماتے ہیں میں جاتا ہوں، راستے کے اندر میرا دل کرنے لگا کہ میں یہ مکھن کو کھا لوں اور اس دودھ کو میں پی لیتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ فوراً میرے ذہن میں یہ چیز آئی کہ اگر تم نے یہ کیا کہ جو ہمارے خدا ہیں وہ تو میری ٹانگیں توڑ دیں گے، میرا بیڑا غرق کر دیں گے اگر میں نے یہ کام کر دیا۔ یعنی یہ قوم کی حالت اس قدر بدتر ہو چکی تھی کہ جنہیں اللہ نے بطور سزا پتھر بنایا اور ان پتھروں کی یہ عبادت اس طرح کر رہے تھے۔ پھر فرماتے ہیں کہ میں جا کے رکھ دیتا ہوں، تھوڑا سا سائڈ پہ ہٹتا ہوں، ایک کتا آتا ہے، اس کتے نے آ کر اس مکھن کو کھایا، اس دودھ کو پیا، پھر جاتا ہوا جو بت تھا وہ اس کے اوپر پیشاب کر کے چلا جاتا ہے۔ میں نے یہ سارا ماجرا دیکھا۔ کہتے ہیں نا جہاں عقل ہو وہاں شرک نہیں آتا، جہاں شرک ہو تو وہاں عقل نہیں آتی، عقل ختم ہو جاتی ہے مشرک کی۔ تو انہوں نے جا کے اپنی قوم کو بتایا کہ میں نے یہ ماجرا دیکھا ہے، میں نے آج یہ منظر دیکھا ہے کہ کتا آتا ہے، وہ آ کے مکھن بھی کھا لیتا ہے، دودھ بھی پی جاتا ہے اور جاتے ہوئے پیشاب بھی کر کے جاتا ہے۔ اب یہ کم عقل جو تھے انہوں نے پتہ کیا کہا کہ وہ جاتے ہوئے ہمارے بزرگوں کا منہ دھو کے گیا ہے، وہ وہاں گندگی نہیں ڈال کے گیا۔ یعنی اس قدر یہ گمراہیوں میں قوم مبتلا ہو چکی تھی، اس قدر یہ بت پرست قوم بن چکی تھی۔ اب اس قوم کو ایک نبی کی ضرورت تھی، ایک رسول کی ضرورت تھی، اس رسول کو پھر اللہ نے بھیجا۔ اور یہاں بھی بات ختم نہیں ہوتی، جو دو بت تھے، پھر اس قوم نے جب مکہ کے اندر رش بڑھ جاتا ہے، لوگ زیادہ آنا شروع ہو جاتے ہیں، وہاں ان دونوں کو اٹھایا، ایک کو صفا میں رکھ دیا اور دوسرے کو مروہ پہ رکھ دیا۔ تو خصوصاً جو انصار تھے، مدینہ یثرب کے لوگ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کا لقب دیا اس سے پہلے جو یثرب کے لوگ تھے وہ آتے اور خصوصاً وہ آ گئے ان دونوں کی بہت زیادہ پوجا کیا کرتے تھے، بہت زیادہ پرستش کیا کرتے تھے۔ پھر اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا، اللہ کو اس انسانیت کے اوپر رحم آیا، اللہ نے اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس قوم کو طریقوں سے نکال کے، جہالتوں سے نکال کے، شرک سے نکال کے توحید کی دولت سے ہمکنار کیا۔ یہ لوگ جو ان کی پرستش کرتے تھے، یہ لوگ جو ان کی پوجا کرتے تھے، یہ لوگ جو ان کے سامنے اپنا سر رکھتے تھے، وہ لوگ اس قدر توحید پرست بنے، اللہ اکبر۔ پھر یہی لوگ اوس اور خزرج لوگ جب آتے ہیں بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے، جب یہ بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے آتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی تربیت کر دی تو آ کر صفا کی سعی کرنی تھی، صفا مروہ کی کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم تو چکر نہیں لگاتے،